فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعر کا علم حاصل نہیں دیا اور یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اشعار کا علم نبی کے شان شان نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم نہیں دیا۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اشعار لکھتا تھا، چنانچہ اس کی ایک کتاب کا نام ہے در ثمین اور دوسرے کا نام ہے قصیدہ اعجاز، اور ساری اشعار پہ مشتمل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جتنی پیشین گوئیاں کی ساری کی ساری 100% سچی ثابت ہوئیں۔ مرزا قادیانی ایسا جھوٹا نبی تھا، اس نے جتنی پیشین گوئیاں کی ساری کی ساری جھوٹی نکلیں۔ چنانچہ اس نے ایک پیشین گوئی کی کہ میری عمر 80 سال سے زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 68 سال کی عمر میں دنیا سے واپس نکلیا۔ اس کی پیشین گوئی جھوٹی نکلی۔ اس نے ایک عیسائی سے مناظرہ کیا اور کہا کہ جو جھوٹا ہوگا 15 سال تک وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بوڑھا ہے تو یہ 15 سال تک مر ہی جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ 15 سال نہیں مرا، اور جس دن 15 ماہ پورے ہوئے اس دن مرزا کو پیغام بھیجا اسے کہ تم نے پیشین گوئی کی تھی، میں آج بھی زندہ ہوں، ثابت ہوتا ہے کہ تم جھوٹے نبی ہو۔ دنیا میں ہم نے بڑے بڑے بیوقوف لوگ دیکھے ہیں، پر لگتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی بیوقوفوں کا چیمپئن تھا۔ خود لکھتا ہے کہ مجھے الٹے اور سیدھے جوتے کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ 3 سال کا بچہ ہونا تو اس کو الٹے سیدھے جوتے کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے جوتے پر رنگ نشان لگا دیتی تھی اور پھر بھی یہ الٹے سیدھے جوتے پہن لیتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں ململ کا کرتا پہنتا تھا۔ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا بندہ دیکھا جو سردیوں کے موسم میں ململ کا کرتا پہنے؟ پھر ململ کے کرتے کے اوپر ویس کوٹ پہنتا تھا، اور ویس کوٹ کے اوپر اوور کوٹ پہنتا تھا، اور ویس کوٹ پہنتے ہوئے اس کا بٹن صحیح کاج میں نہیں لگتا تھا، اوپر نیچے لگا ہوتا تھا، اور کئی مرتبہ تو ویس کوٹ کا بٹن اوور کوٹ کے کاج میں لگا ہوتا تھا۔ اور اس سے بھی اور زیادہ بات سنیے کہ اس کی لکھا ہے حالات زندگی میں کہ مرزا صاحب نے جو کپڑے پہننے ہوتے تھے اگلے دن، اس کو رات اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ اب ململ کا کرتا ہو اور رات اسے تکیے کے نیچے کوئی بندہ رکھ دے تو اگلے دن وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں؟ آپ اس بندے کو کیا نام دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تو دماغ ہی نہیں ہے، تو پرلے درجے کا بیوقوف انسان ہے۔ بھائی اپنے کپڑے لٹکا تو کہیں استری کروا کے رکھ دو، مگر نہیں، تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ پھر اس کو شوگر کی بیماری تھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ میں میٹھا کھاؤں۔ جیب ایک تھی، اسی میں گڑ کی ڈلیاں بھی رکھتا تھا اور اسی میں مٹی کے ڈھیلے بھی رکھتا تھا، اور خود کہتا ہے کہ کئی مرتبہ جلدی میں مٹی کا ڈھیلا منہ میں ڈال لیتا تھا اور استنجا کرنے کے لیے گڑ کی ڈلی نکال لیتا تھا۔ ہے نا یہ بیوقوفوں کا شاہکار۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر جس قوم میں وہ آیا اس کی زبان میں وہ آیا۔ تو مرزا پر جو وحی آنی چاہیے تھی وہ اردو میں یا پنجابی میں آنی چاہیے تھی جو اس کی زبان تھی، مگر مرزا کہتا ہے کہ مجھے انگریزی میں بھی وحی آئی، مجھے عبرانی میں بھی وحی آئی، مجھے 10 زبانوں میں وحی آئی، اور پھر لکھتا ہے کہ مجھے ایک ایسی زبان میں بھی وحی آئی جو میں بھی نہیں جانتا۔ اب آپ بتائیے کہ جو نبی ہو کے کہتا ہے کہ میں خود زبان نہیں جانتا، وہ اپنی امت کو کیا پیغام دے گا؟
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا. زمانے طالب علم میں مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ مرزا قادیانی پر انگریزی زبان میں بھی وحی اتری، تو ہم بھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ وحی کیا تھی. چنانچہ میں نے اس کی کتاب منگائی اور اس میں وہ انگریزی والا سیکشن دیکھا تو یہ لکھتا ہے کہ میرے پاس ٹیچی ٹیچی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے آ کے وحی دی کہ گو ٹو ضلع پشاور. اب اس کم بخت کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ انگریزی میں ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، تو گو ٹو ضلع پشاور یہ وہی انگریزی میں اس کے اوپر اتر رہی ہے. ایک نوجوان تھا جو غیور تھا، اس نے جب سنا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کلہاڑی لے کے اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور خوب اس کو بلایا کہ تم باہر نکلو، میں تمہارے ساتھ نمٹ لیتا ہوں، تم کون ہو نبوت کا دعویٰ کرنے والے. مرزا نے جب اس کی بات چیت سنی تو یہ کمرے کے اندر بند ہو کے بیٹھ گیا. گلی محلے والے جمع ہو گئے تو جب زیادہ ہنگامہ ہوا تو بیوی نے کہا کہ باہر وہ اتنا شور مچا رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے تو آپ باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو مرزا کہنے لگا کہ ابھی ابھی ٹیچی ٹیچی میرے اوپر وحی لے کر آیا ہے. اس نے کہا، بیوی نے پوچھا کون سی وحی لایا ہے؟ کہنے لگا ابھی وحی اتری ہے، یا ایھا النبیو اندر الیہ. تو ان 10 پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے پیروکاروں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے پوری زندگی قبول فرمائے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذان میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے اور آپ حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان